إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس قوم میں فحش عام ہو جائے اور پھیل جائے حتیٰ کہ وہ کام علل اعلان کرنا شروع کر دیں، یعنی اعلاناً و جہاراً شروع ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کا مرض پھیلا دیتا ہے، اور ایسی ایسی دردیں جو ان کے باپ دادا میں نہیں تھیں، بالکل نئی بیماریاں اور نئی دردیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب گناہ، معصیتیں، نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی ایسی بیماریاں اور امراض نازل ہوتے ہیں اور مسلط ہوتے ہیں جو نہ تم نے سنی تھی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور رویے کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قوم عاد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہا کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے۔ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی اسٹرینتھ پر، اپنی قوت پر گھمنڈ، ناز ہو گیا تھا انہیں۔ یہ غرور اور تکبر کا انداز اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے۔ قوم عاد نے کیا کہا، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو تمہارا خالق ہے۔ تم تو مخلوق ہو، ہوا اشد منکم قوہ، وہ اللہ رب العزت، وہ خالق، وہ مالک تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ نے ان کو پکڑا، اللہ کا عذاب آیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم ثمود اور قوم عاد نے تکبر کی راہ پکڑی۔ اللہ نے قوم ثمود پر اپنا ایک چھوٹا سا لشکر مسلط کیا، اور وہ ایک کڑکتی ہوئی چیخ تھی۔ لشکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے تحاشا ہیں۔ ایک چھوٹے سے لشکر کا انتخاب کر کے ان پر مسلط کیا، ایک چیخ، ایک کڑک جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ اور جہاں تک تعلق قوم عاد کا، ان پر ایک آندھی مسلط کر دی۔ وہ آندھی 7 دن 8 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ اللہ نے ان کو جھنجھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم بھی ان کو تباہ کر سکتا تھا، وہ قادر ہے، لیکن ان کو جھنجھوڑا۔ ان کو خوف ہراس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، حتیٰ کہ اس قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس قوم کا وہ نقشہ بتاتا ہے کہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، گری ہوئی تھیں جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے۔ یہ ان کی قوت تھی، یہ ان کی طاقت اور ان کی جسامت اور قدامت کا یہ حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ نے کھجوروں کے تنے کی طرح ان کو برباد کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا غلبہ، اس کا اختیار۔ اگر آج ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں، اپنا انالیسس کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو بحیثیت قوم آپ دیکھیے کہ ہماری قوم کے اندر پچھلی قوموں میں تو کوئی ایک ایک گناہ ہوتا تھا جس کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا تھا، لیکن بحیثیت قوم ہم نے کیا کر لیا؟ ہم کمپیریزن کریں اپنا پچھلی امتوں سے تو ہم نے، ہمارے اندر ہر وہ برائی ہے جو ان سب قوموں نے کی تھی، آج ہم نے ہر برائی جو ہے نا وہ پکڑ لی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ آج یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس سے
ہم سب کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کرونا وائرس کا خوف و ہراس، اس کی دہشت کی گونج ساری دنیا میں ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کی تقریباً اس کی لپیٹ میں ہیں اور پریشان حال ہیں۔ آج دنیا کی سپر پاورز جو ٹیکنالوجی اور ترقی میں سب سے آگے اور اوپر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور جن کا نعرہ ہے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے جو طاقت میں زیادہ ہے؟ کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، کوئی ہماری ترقی کو مفلوج نہیں کر سکتی، کوئی طاقت۔ چائنا کے صدر نے بھی اس وائرس کے پھیلنے سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے آپ جا کے دیکھیں کہ نیٹ پہ اس کی یہ تقریر جو وائرل ہوئی ہے، کہ اس نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھی کہ کوئی ہمیں ترقی کے راستے سے نہیں روک سکتا، ہم بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، ہم اپنی طاقت پر گھمنڈ، ناز، تکبر، اور اس چھوٹے سے وائرس نے، اس اللہ کی مخلوق نے، اس انویزیبل مخلوق نے، اس انویزیبل مخلوق کے سامنے ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ انسانیت آج پریشان ہے، ہر کوئی اس کی لپیٹ میں ہے، اس سے متاثر ہے۔ دنیا بھر کی اکانومی کو اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر کوئی آج یہی سمجھ رہا ہے کہ کرونا اس کو ہو جائے گا۔ ہر کوئی اس سے پریشان ہے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ اتنا اختیار والا ہے کہ آج اپنی بے بسی کا ہمیں اس حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن مجید میں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما ایدیکم، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری برائیوں اور گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور جو کوئی ایمان لانے والا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، تو وہ ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کسی بھی مصیبت کا نزول یا امراض کا پھیلاؤ صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی حرکات، ان کے اعمال ہی صرف ان چیزوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاحیوں نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہمارے اعمال اور گناہ سبب بنتے ہیں ہماری ان سب عذاب کی وجہ، یہی ہمارے اعمال اور گناہ ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر کرنے والے ہو اور ایمان لانے والے ہو۔ گویا انسان اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ایسے حالات کو پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، رب کی رحمت روٹھ جاتی ہے، امن اور سکون چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، پس تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ تو ان ساری قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کیا چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ہی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ایک قوم فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو یقیناً اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ ہم بیماری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حافظ ابن کثیر اپنی ایک مشہور کتاب تاریخ اسلام میں انہوں نے تاریخی واقعات، ہسٹوریکل ایونٹس انہوں نے بیان کیے ہیں کہ 487 ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں 3 شہروں میں طاعون کی وبا کا حملہ ہوا، 3 دن کے اندر 70,000 لاشیں اٹھائی گئیں۔ تو بنو عباسیہ کے جو خلیفہ تھے المقتدی باللہ نے قوم سے خطاب کیا اور حکم دیا توبہ کرنے کا، اپنی پوری قوم کو توبہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو شرعی فریضہ ہے، جو ہم سب پر فرض ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں کمی واقع ہو چکی ہے، اس میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فریضے کی ادائیگی کا میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو کیا جائے، اور ساتھ ایک اور حکم دیا کہ آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑا جائے۔ یہ موسیقی بہت عام ہو رہی ہے، یہ خالق کائنات کی بہت بڑی نافرمانی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جب وہ میوزیکل انسٹرومنٹس توڑ دیے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کو اٹھا لیا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں
لیں، ہم اپنے آپ کو انالیسس کریں، دیکھیں میوزک کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی، ہم لوگوں کے بارے میں بات کی تھی کہ قیامت سے پہلے میری امت میں لوگ شراب، ریشم اور موسیقی کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ ہر گھر کے اندر اس فتنے کو ہم لوگوں نے خود جگہ دی ہے، ہم لوگوں نے خود اس کو جگہ دی ہے، اور ہم نے اپنے اوپر اس کو حلال کر لیا ہے۔ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ خالق کے کائنات کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ دیکھیں، اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا تعلق باللہ کو پرکھتا ہے کہ اب بھی میرے بندے میری طرف لوٹتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تک نافرمانیاں اور گناہ جاری ہیں جو مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث ہیں۔ تو ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ اپنے رب العالمین سے سچی صلح، سچی توبہ کر لینی چاہیے، سچی دوستی کر لینی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ایک ساتھ ہے جو ہمیں اس مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے پہ صرف اللہ رب العالمین ہی قادر ہے۔ تو ہمیں توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہم توبہ کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو ہمیں مکمل اور خوبصورت وضو کر کے اللہ کے آگے 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور آئندہ گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ اور استغفار ہی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹال دیا، کیونکہ اس قوم نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر جب توبہ استغفار کے راہ پکڑی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب ذنبی کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اس طرح معاف کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے، یعنی کہ توبہ کے عمل کو دیکھ کر اللہ ہنستا ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ ہنستا ہے۔ اللہ کا ہنسنا اس کی مخلوق جیسا نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے کسی مقام پر، کسی فعل پر، کسی اس کے ایسے عمل پر ہنسا تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ہنسنا جو ہے نا، اس کی محبت اور اس کے قرب کی دلیل ہے۔ دیکھیں، شریعت اسلام نے انسانوں کو کسی لمحے مایوس نہیں رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال ہمیں بتائے ہیں قرآن و حدیث میں کہ جن کے کرنے سے گناہ مٹ سکتے ہیں اور بندہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کا دریا بنا دیا ہے۔ اس میں کود جاؤ، اس میں نہاؤ، اس پانی کو استعمال کرو، اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ یہ دریا اس وقت تک بہتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ یہ عام طور پر سب کے لیے ہے، اور یہ خصوصی بہاؤ ہے جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ خصوصی بہاؤ کون سا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ان اللہ یغفر التوبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ تب تک توبہ قبول کرے گا جب تک جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ حلق جو ہے یہ روح نکلنے کا آخری مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خود بھی ایک دن میں 100 سے 70 دفعہ جو ہے وہ آپ توبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کو گنتے تھے، اور آپ ایک مجلس میں 100 دفعہ توبہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور آج پوری دنیا اس وائرس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ تو ہمیں تو ہمارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمیں، ہمارے قرآن و حدیث نے اس راستے سے نکلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی ہمیں طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیح النہار، جب رات ہو جاتی ہے تو تمہارا رب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کون ہے میرا بندہ، میں اس کے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسی طرح جب دن آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ تم ساری رات کے گناہ کرتے ہو، یہ تمہارا رب اپنے ہاتھوں کو دوبارہ پھیلاتا ہے، کہاں ہے رات کا گناہ گار، کہاں ہے رات کا سیاہ کار، وہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اب یہاں دیکھیں حدیث پر غور کریں نا، تو ہمیں چاہیے تو بندوں کو کہ وہ اپنے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلائیں، اپنی جھولیاں پھیلائیں، اپنے لیے معافی طلب کریں، لیکن وہ رب اتنا رحیم اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی معافی کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے رحمتی غالب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یہ اس نے اپنے عرش پر لکھوایا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اس عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رحمان رحیم اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس عرش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی ہے آپ کی اور میری امید بندوانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لکھوایا؟ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، رحمتی غالب علی غضبی۔ وہ تو رحمان ایسا ہے جسے ہم نے پہچانا ہی نہیں، اگر ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے تو ہم اس کی محبت حاصل کرنے میں دن رات ایک کر دیں۔ اب یہ جو اللہ کا عرش ہے نا، اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اوپر کیا نظر آتا ہے، آسمان، آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ اب ان 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ جنت کے 100 درجے ہیں۔ ذرا سوچتے جائیے، پھر ان جنت کے 100 درجوں کے اوپر جنت الفردوس ہے، پھر جنت الفردوس کے اوپر پانی ہے، پھر پانی کے اوپر حاملین عرش، اور پھر عرش کے اوپر پھر حاملین عرش ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے جس پر ہمارا رب مستوی ہے۔ تو اب اس عرش کے ایک فرشتے کا سر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حلیہ بتایا۔ اچھا، اور ایک اور بات کہ اس کائنات کی حیثیت جو ہے نا، وہ عرش کے سامنے کیسی ہے؟ جیسے صحرا میں ایک چھلے کی طرح ہے۔ اب اس عرش کے ایک فرشتے کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، اور اس کے پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ 700 برس تک ایک پرندہ اڑنا شروع کرے، دنیا کا سب سے تیز رفتار پرندہ 700 برس اڑتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے کے کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اور یہ فرشتہ میرے اور آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، جو اپنے رب کی تسبیحات بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، فاغفر للذین تابوا، جنہوں نے اتنے عظیم عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو تیرے بندے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو معاف کر دے، جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اب بات یہیں تک ہوتی تو کافی تھا، لیکن وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان بندوں کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے، میری اور آپ کی سفارش بھی کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ جو بندہ تیرے سامنے ایک دفعہ آ کر ہاتھ اٹھا لے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے رب اس کو معاف کر دینا، کیونکہ تو نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ 8 حاملین عرش فرشتے ہیں جو توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے کہ وہ ان کی سفارش کرتے ہیں، اور یہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے خود ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ جو میرے بندے میری بارگاہ میں میرے آگے رجوع کریں، میرے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے گناہوں پر روئیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، تو ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور اس عرش کے ارد گرد اور بھی لاکھوں فرشتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کے وقار کا اندازہ ہی نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے 4 مقامات پر قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اے انسان تو نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش کے سارے دروازے اللہ نے تو کھولے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم انسان ہی غافل ہیں۔ سچی توبہ اگر ہم آج بھی کر لیں،
ہم آج بھی کر لیں، اپنے حالات ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ہم اللہ سے رجوع کر لیں تو ہمیں کیا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے گا۔ ہمیں اس کرونا وائرس سے نہیں ڈرنا، ہمیں اس کرونا وائرس کے رب سے ڈرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے توبہ استغفار کے حوالے سے، کہ جو زندگی کو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون اور امن سے بھرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار کر لو جب تک تم زندہ رہو گے، اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا اور ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دے گا۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سچی توبہ کر لے اور سچی توبہ کرنے کے بعد نیک عمل شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی انسان کی زندگی 60-70 سال کی عمر ہو گئی ہے، گناہ تو اس نے کیے ہیں، تو وہ گناہ جو فرشتوں نے لکھے ہوں گے، 60-70 سال کے اس کے گناہ لکھے ہیں، اور حدیث میں گناہوں کے رجسٹروں کا نام آتا ہے 99 رجسٹرز کا۔ اب اگر ان کو معاف کرنا ہے تو 60 سال تو لگنے چاہیے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو سچی توبہ کر لے اور نیک اعمال شروع کر دے، تو پھر اللہ انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ استغفار کو معمول بنا لیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل دے۔ کتنی بڑی ایک مومن کے لیے یہ سعادت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اس کی مصیبت کو خوشی میں، اس کے غم کو اس کو غم سے نجات دے دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ غم سے نجات کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو چلتے چلتے سناؤں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اور ان کی بیوی آئے کہ ہمارے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، اور نہ صرف پکڑ لیا بلکہ اس کو مضبوط زنجیروں کے ساتھ اس کے پیر باندھ دیے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نبی علیہ السلام سے آ کر بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا بچہ واپس آ جائے، بیٹا واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دونوں استغفار کی کثرت کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم دونوں گھر آ گئے اور ہم نے استغفار خوب کثرت سے اللہ کے آگے استغفار، اللہ کے آگے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور بیٹا ان کا کہتا ہے کہ جب میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو اچانک رات کو ایسا ہوا کہ میرے پاؤں کی دونوں زنجیریں یعنی کہ دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ جب وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں تو میں بہت پریشان ہوا کہ یہ تو لوہے کی زنجیریں تھیں، موٹی موٹی بیڑیاں، بیڑیاں وہ ہوتی ہیں جو موٹی موٹی زنجیریں ہوتی ہیں، جو لوہے کی موٹی زنجیریں ہوتی ہیں نا، جن سے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، جن سے قیدیوں کو قید کیا جاتا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہیں آسانی کے ساتھ، یاد رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں تو میں باہر نکلا اور ایک اونٹنی مجھے وہاں ملی، میں اس پر سوار ہو کر بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر سوار ہو کر بھاگنے لگا تو باڑے کے سارے اونٹ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ مجھے تو جان بچانی تھی، میں نے تو میں تو وہاں سے اسی لیے بھاگا، اور میں نے بھاگنے کے لیے کہ میں جب اونٹنی پہ سوار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس اونٹنی کے پیچھے باقی تمام اونٹ بھی جو ہیں وہ بھاگنے لگ گئے۔ میں گھر آ گیا، میں اپنے گھر پہنچا، والدین سے ملا، دونوں بہت خوش ہوئے۔ دونوں میاں بیوی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے۔ یہ استغفار کی برکت دیکھیں کہ غم سے نجات مل گئی، مصیبت خوشی میں بدل گئی، اللہ نے بیٹا واپس کر دیا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب ان اونٹوں کا کیا کریں، کیونکہ جان بچانے کے لیے بیٹے نے وہ جو اونٹنی استعمال کی تھی وہ دشمن کی اونٹنی تھی، وہ ہماری تو نہیں تھی، دشمن کی تھی، اور ایک نہیں اس اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ اس کے پیچھے آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رزق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا، اور ان کو سارے کے سارے اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب دیکھیں نجات بھی ملی، رزق بھی ملا، صرف کس وجہ سے، استغفار کی کثرت کی وجہ سے۔ تو جو لوگ بھی استغفار کرتے ہیں
اللہ کے پسندیدہ ترین اور اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رجوع کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اپنا محبوب ترین بنا لیتا ہے۔ دیکھیں ان حدیثوں کو صحیح کانٹیکسٹ میں لیں، یہ دلیلیں ہیں کس کی؟ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن جو گناہ ہو جائیں اس کی معافی کے لیے یہ تمام دلیلیں ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ للہ فرحن بتوبتی عبدہ مومن تائب من احدکم، کہ توبہ کرنے والے مومن بندے کی توبہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والے مومن بندے کی توبہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے، جتنا تم میں سے کوئی ایک اپنے گمشدہ سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک شخص کا جو صحرا میں ہوتا ہے، اور وہ ایک اونٹنی جس پر اس کا سب کچھ سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے، اور وہ اسے چھوڑ کر صحرا میں آرام کرنے لگتا ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اب اس کی اونٹنی غائب ہے۔ اب اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ وہ مارا مارا پھرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ صحرا پار کر سکتا ہے، اب اس کی موت یقینی ہے۔ اب اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کیا کرتا ہے کہ اسے اپنی اونٹنی مل جاتی ہے۔ وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اتنی شدید اس کو خوشی ہوتی ہے اونٹنی کے ملنے پر، کہ وہ پکار اٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی مومن بندہ اس سے سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس بندے سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ کتنی عظیم بشارتیں ہیں، کتنی عظیم خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے ان ساری احادیث مبارکہ میں۔ اسی طرح میں آپ کو چلتے چلتے ایک واقعہ بتاؤں کہ مدینہ کی بستی میں غامدیہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا۔ آپ علیہ السلام سے کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ طہرنی، میں نے زنا بھی کیا ہے اور مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور وضع حمل یعنی کہ ڈلیوری کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ وہ خاتون بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ پر حد جاری کر دیں، میرے گناہ کبیرہ کا کفارہ ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلٹ جا، کیونکہ اس کی گود میں بچہ چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رضاعت کا معاملہ کرو اور رضاعت کے بعد آنا، یعنی کہ دودھ پلانے کے بعد اس کو دودھ پلاؤ اور 2 سال کے بعد آنا۔ دین کی وسعت دیکھیں ذرا آپ، ہاں، اور ان صحابیہ کا آپ یہ دیکھیے کہ توبہ کے حوالے سے ان کا رویہ دیکھیں کہ ان کو کتنی فکر ہے کہ میں پاک صاف ہو جاؤں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت کے بعد آنا۔ اب 2 سال کے بعد وہ خاتون پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیں۔ اب اس وقت ان کے بچے کے ہاتھ میں، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور کہنے لگیں اب تو میرے بیٹے نے روٹی کھانی شروع کر دی ہے۔ جب بھی یا رسول اللہ میں رات کو سوتی ہوں، گناہ کا خیال آتا ہے، ڈرتی ہوں کل قیامت کے دن سے کہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی جب نامہ اعمال کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کی سزا دی، لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، خالد بن ولید نے بھی پتھر مارا، پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹا، خالد بن ولید کے کپڑے بھی داغدار ہو گئے، اس پر بھی خون کا دھبا لگ گیا۔ خالد کہنے لگے جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کبھی تیوری نہیں آئی، کبھی بل نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے آئے، کہنے لگے خالد تم نے بہت کڑوی اور کسیلی بات کر دی، تمہیں کیا پتا کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، خدا کی قسم اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں یہ توبہ بانٹ دی جائے تو سارے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے گناہ ہوتا تو اس کا کفارہ اور توبہ کی شدید خواہش ہوتی۔ اب
کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج ہی ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کی طرف لوٹنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، اللہ تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اور تو ہماری توبہ پر بھی تو مسکرانا، تو ہنسنا۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تو ایسا ناراض ہوا ہے کہ آج تو نے اپنی مساجد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مساجد مکہ اور مدینہ بھی بند کر لی ہیں اللہ نے اپنے لیے۔ یہ اللہ نے ہم پر ہمارے گناہوں کا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدیں بند ہو گئی ہیں، روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ، جو اللہ کی محبوب ترین جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند تھی، اللہ نے آج وہ ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بند کر دی ہیں۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو اس بیماری کو لے جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔